اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو دل کا اطمینان اور دل کے سکون پانے والے بندوں کی 3 قسمیں تھی جو اوپر بیان کی گئی۔ دل کا اطمینان جن کو حاصل ہوتا ہے، دل کا سکون جن کو ملتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ وہ کیفیتیں 3 قسم کے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ان بندوں کی جو دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں، دل ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کی کیفیت 4 قسم کی ہوتی ہے، 4 قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایک، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلب قاسن، یعنی وہ دل جو بہت سخت ہوتا ہے۔ دل جس کا سخت ہو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ذکر سے اطمینان ملتا ہے، نہ ذکر کی لذت سے اطمینان ملتا ہے، نہ ذکر کی بنیاد پر جلوہ الہی سے اطمینان ملتا ہے۔ وہ چیزیں تو ان کو حاصل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل کے دروازے بند ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے دل کے دروازے ذکر الہی کے لیے ہم نے بند کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا، خالق کائنات تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے دل میں ہمیشہ میرا ذکر رہے، رب تو یہی چاہتا ہے، مگر ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہم نے دکانوں کے دروازے کھول دیے، ذکر الہی کے دروازے بند کر دیے، ہم نے گھروں کی کھڑکیاں کھول دی مگر ذکر الہی کے دروازے اپنے دل کے لیے بند کر دیے، ہم نے راشن کے دروازے کھول دیے مگر ذکر الہی کے دروازے بند کر دیے، اور ٹائم پاس کرنے کے دروازے ہم نے کھول دیے مگر ٹائم کو پاس ہونے سے بچانے کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کیفیتیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں، پھر کیسے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا، کیسے سکون ملے گا، کہاں سے چین آئے گا؟ چین آنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، ذکر کا دروازہ ہی، آنے کا دروازہ ہی ہم نے بند کر لیا تو چین کہاں سے ملے گا؟ تو ایک وہ دل ہوتا ہے جس کو قلب قاسی کہتے ہیں، یہ کافر اور منافقوں کا دل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، نصیحتیں کرنے کے بعد بھی اے لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے، بلکہ سخت ترین ہو گئے، اس طرح کے پہاڑوں کے جیسے، پتھر کے جیسے سخت ہو گئے۔ بلکہ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی پتھروں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی کبھی چٹانوں سے، پہاڑوں سے پانی پھٹ کے نکلتا ہے، کبھی نہریں بہتی ہیں، مگر انسان کا دل ایسا سخت ہو چکا ہے، نہ وہاں پانی کا وجود ہے نہ نہریں پائی جا سکتی ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ قلب قاسی ہے۔ دوسرا قلب ناسی ہے۔ ایک قلب قاسی کفار مشرکین کا دل تھا جس کو سخت دل کہتے ہیں، دوسرا قلب ناسی مطلب بھولنے والا دل، وہ عام درجے کے مسلمانوں کا دل ہے۔ وہ مسلمان جو گناہ بھی کرتا ہے، گناہ گار ہے مگر اس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ قلب ناسی ہے، مطلب وہ گناہ کرتا ہے مگر دل میں ایمان ہے۔ تو دوسرا جو درجہ ہے وہ قلب ناسی کا ہے، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ قلب مشتاق ہے۔ قلب مشتاق مانے اللہ کا وہ مومن بندہ جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کس کو؟ جو مومن اطاعت گزار بندہ ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حرام کاریوں سے بچتا ہے، کسی کو اذیت دینے سے پرہیز کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، والدین کا حق دیتا ہے، اولاد کا حق دیتا ہے، اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے ہاتھ پیر وغیرہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، عبادتوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، ایسے بندے کو قلب مطیع، مومن مطیع کہتے ہیں۔ اطاعت گزار بندہ، اطاعت گزار مومن کا دل مشتاق دل ہوتا ہے، قلب مشتاق، اس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، وہ مومن دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مومن اطاعت گزار ہو، گناہ گار نہ ہو۔ یعنی آپ اور ہم جیسے لوگ گناہ بھی کرتے رہیں، ذکر پر ذکر کرتے رہیں تو ذکر سے اطمینان نہیں ملے گا۔ ذکر سے اطمینان پانے کے لیے پہلے اطاعت کرنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تیسرا درجہ تھا دل کی تیسری قسم، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ قلب وحدانی، یعنی وہ دل جس پر اللہ تعالیٰ کی یکتائی،
اس کی سمدیت اور اس کی وحدانیت کے انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام کا دل ہے، خواص بندوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے خاص بندوں کا دل ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی صفات سے اطمینان ملتا ہے۔ فرق ملحوظ رکھیے، جو بندہ اطاعت گزار ہو، مومن ہو، گناہ نہ کرے، نافرمانی سے بچے، اس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، اور جو بندے ایسا دل رکھتے ہیں جس کو قلب وحدانی کہتے ہیں، قلب وحدانی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا جلوہ ان کے دل میں نازل ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ انبیاء کرام ہیں، اخص الخواص خدا کے بندے ہیں، اور ان کے دل کو ذکر الہی کرتے کرتے اللہ کی ذات سے اور اللہ کی صفات سے اطمینان ملتا ہے۔ ذات اور صفات سے اطمینان ملنے کا مطلب کیا؟ حاضرین کرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ یوں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ بعض ایسے بندے ہیں، ان کو علاج شفا کے لیے، شفا پانے کے لیے ان کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذکر کے درجے میں، وہ دوا لیں گے تو شفا ہوگی۔ اور بعض ایسے بندے ہوتے ہیں کہ بیمار تو ہوتے ہیں مگر بیماری کا علاج دوا سے نہیں کرتے، بلکہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا مانگتے ہیں، اور خالق کائنات ان کو شفا عطا فرماتا ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو فیض ہے، یہ فیض ذات الہی سے جاری ہوتا ہے۔ تو ذات الہی سے، صفات الہی سے جو فیض جاری ہوتا ہے وہ شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کے اطمینان کی یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ دل کیا ہوتا ہے، دل کے درجات کیا ہوتے ہیں، دل کے مقامات کیا ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات تھی۔